الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں پر اس سلسلے میں جو 6-7 چیزیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، ان میں سے ایک چیز جو حق ہے وہ جس وقت مسلمان بندہ بیمار پڑ جاوے تو اس کی عیادت کرنا، اس کو تسلی دینا، تیمارداری کرنا۔ اس کا اسلامی تعلیم اور طریقہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر بات چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں 3-4 روایت حدیثوں کو بیان کیا گیا تھا، آج بھی 2-3 روایتیں اور 2-3 قصوں کو بیان کر کے یہ مضمون پورا ہو رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت علی مریض فمرہ یدعو لک فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جب بیمار کے پاس جاوے تو وضو کر کے جاوے، بیمار کے پاس جاوے تو کون سے آداب اور طریقے ہیں، ایک ادب، ایک نیا ادب ہے، اس کو بھی سن لے، نیت کرے اور عمل بھی کرے۔ چونکہ آج رواج نہیں ہے، سننا سنانا نہیں ہے، اس لیے اپنے طریقے سے جا رہے ہیں اور اتنی عظیم الشان برکتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کے سلسلے میں حضرت عمر سے فرماتے ہیں، جب تم کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ، ان کو کہو کہ اللہ کے بندے میرے لیے دعا کیجیے، ان سے دعا کی درخواست کرو۔ ان کے پاس جاؤ تو ہم جتنے بھی بڑے ہو اپنے اعتبار سے سمجھتے ہو، وہ جتنا ہی گنہگار ہو اپنے اعتبار سے، لیکن وہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، ان کو کہو ہمارے لیے اور سب کے لیے دعا کرے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ بیمار آدمی جب بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی جیسے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس بندے کی دعا خود بھی قبول ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ تھوڑی دیر کی بیماری اور بخار، ایک تھوڑی دیر کا، رات کا، ایک دن کا بخار پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو بخار، بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے تو بالکل گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ معصوم ہونے کے اندر فرشتے جیسا ہو گیا۔ تو جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے گناہوں پر صبر کیا، ان کے گناہوں کو ختم کر دیا، اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ یا اس لیے کہ بیمار آدمی جب بیمار میں سکتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور بیمار آدمی بے قراری میں، اضطراری حالت کے اندر، عجیب کیفیت میں نہ کہہ سکتا ہے نہ سہ سکتا ہے، تو مضطر کی حالت میں ہو گیا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو مضطر اور بے قرار، جس کا کوئی فریادی، جس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کی نگاہ جب اللہ پر جاتی ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آدمی بھی ایسا ہے، اس لیے ان کے پاس جاؤ تو ان کی دعا کو کہو، میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تواضع پیدا ہوگی اپنے آپ میں، اس بھائی کا دل جو ہے باغ باغ ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو کر مجھ سے دعا کا کہہ رہا ہے، میں بیمار پڑا ہوں تب بھی، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی۔ دوسری روایت، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اس روایت کے راوی ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا دخلتم علی المریض
فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيء ويتيب بنفسه. جب تم کسی بیمار آدمی کے پاس جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کا غم دور کرو، یعنی اسے تسلی دو کہ انشاءاللہ بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، یہ بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری تو رہتی ہے، دکھ سکھ آنا جانا ہے. ایسی بات کرو کہ وہ اس بیماری کو ہلکا سمجھے. یہ چیز اگرچہ کسی یعنی تقدیر وغیرہ کو تو نہیں ٹال سکتی، مگر بیمار کا دل تو خوش کر سکتی ہے. اسے مریض جو ہے نا اچھی حالت میں آ جائے گا. حضرت مفتی شفیق صاحب یہ حدیث کے ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں، اور اس پر میں بھی کچھ بات کر دوں گا، اس لیے کہ یہ عمل کی چیز ہے. یہ ہم جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ کیسی باتیں کی جا رہی. فرماتے ہیں مولانا، اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ عیادت کے وقت مریض کی دلداری کرے، اسے ڈراوے نہیں کہ آپ کی بیماری تو بڑی خطرناک ہے، تو فلانا آدمی تھا نا ابھی چند دن پہلے ایسی بیماری ہے تو مر گیا، ایسا نہ کہے. اگر حقیقت میں کچھ ہو تو بھی اس کو نہ کہے. اب وہ سمجھے گا کہ میں بھی اسی بیماری میں پھنسا ہوا ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا. کبھی انسان بے وقوفی کی وجہ سے وہاں پر پتہ نہیں کیا ادھر ادھر کر رہا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ وہ آدھی بیماری تھی جس نے آ کر پوری بیمار کے اندر پورا بیمار کر دیا. سائیکولوجی ہوتی ہے نفسیاتی انسان کی سوچ، ہمت دینا، بزدلی کی باتیں کرنا، اس کے ذریعے سے بیمار میں اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے. اچھی باتیں کرو اس کے پاس جا کر. یہ نبی کی تعلیم ہے. یہ عورتوں کی طرح بزدلوں کی باتیں نہ کرو. وہ ایسا تھا، تمہاری بیماری تھی، ابھی ایسا ہوا، بہت علاج کیا لیکن مر گیا. وہ کل نہیں تو آج مر جائے گا. حضرت لکھتے ہیں کبھی کبھی ڈاکٹر جو حقیقت کے اندر حکیم ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، تو وہ بیمار جیسا بھی ہو اس کی ہنسمکھ، اس کی اچھی باتوں کے ذریعے سے آدھی بیماری مریض کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. اور کوئی قصائی قسم کا صرف دھندا کرنے والا ہوتا ہے، اور تم نے تو ایسا کرنا پڑے گا، تم کو تو ایسا ہوگا، جلدی ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ایسی باتیں کرے گا کہ وہ بیمار بھی طرح آدھی بیماری تھی، پوری بیماری کے اندر اپنا آپ کو جلدی کرو. خاص طور پر میرے بھائیوں، جس وقت عورتوں کی وضع حمل کی، ولادت کی، ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، تو اپنی بڑی عورتوں سے مشورہ صلاح کر کے ذرا آگے جاؤ. کس کے پاس جانا، کہاں جانا، کب جانا، کیسے جانا. وہ کسی باتیں کرے تو اس سے اثر لینا نہیں لینا. ججمنٹ اپنے کریں گے، 5 کا مشورہ لو. کبھی کسائی قسم کے آپریشنی کا کہتے ہیں، اور وہ بیچارہ سسک رہی ہے، کوئی آگے پیچھے کسی کا مشورہ نہیں لیا، چلے. یہاں شہر کے اندر اچھے سے اچھا علاج ہے، لیکن شہر کی قدر نہیں ہے، اور جا رہے ہیں بنا کر باہر، اور وہاں پر جہاں 5-10 کے اندر ہوتا 40,000 کے اندر آپریشن کر کے آتا ہے. مشورے بغیر کام کیا. اب وہاں پر جا کر دیکھا ادھر ادھر مشین سے، آج ہی ابھی پٹلے پر لینا پڑے گا، ورنہ تمہاری لڑکی کا بھی خطرہ ہے، اور اس کے اندر پیٹ میں بچہ اس کا بھی خطرہ ہے. اور مرتا کیا نہ کرتا مصیبت کے اندر. پیسے بھی جاتے ہیں، جان بھی جاتی ہے، کینسر بھی جاتا ہے، نمازیں بھی جاتی ہے، اور انسان کی نسل کسی ہوتی ہے. میں سب کے لیے باتیں نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں. اپنے خاندان میں بڑے ہیں، ذرا ان سے تجربہ تو مشورہ تو لو. اب تو اللہ کا شکر ہے مسلمان بڑے ڈاکٹر بھی ہو گئے ہیں، اعتماد کرو اس کا. کبھی تھوڑا چیز ہوتی ہے، لمحوں میں خطا کی صدیوں نے سزا پائی، صدیوں تک کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں میرے بھائی. تو ایسی باتوں سے تھوڑا ہم پرہیز کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. مریض ڈاکٹر کے پاس جاوے تو اچھی بات کرے، بیمار کے پاس جاوے تو اچھی بات کرے. اس سلسلے کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے، اس کو میں سنا دوں. ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس. 419 صفحہ پر ایک قصہ لکھا ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کہا کرتے تھے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو،
تو کجا بہر تماشا می روی۔ آج اسلام کی پاکیزہ تعلیم اور طریقے کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، یورپ اور انگریزوں نے لے لیا اور اس کے ذریعے سے ترقی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے قدامت پسند کے اندر، اپنی پچھلی سماجی زندگیوں کے اندر ایک کچی سوچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ یہ بیمار کے پاس جاوے تو اچھی اچھی باتیں کہنا۔ سنیں اس کے بارے کے اندر ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اس وقت ماہرین نفسیات اور جدید میڈیکل سائنس عیادت پر بہت زور دیتے ہیں۔ عیادت کرنے جاؤ، بیمار پڑ جاوے ان کو پوچھو، اچھی اچھی باتیں کہو۔ کہتے ہیں کہ اپنے مریض کا علاج عیادت سے کیا کرو۔ وہ وہاں امریکہ یورپ میں دواخانوں کے اوپر اور کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ عیادت بیمار کی صحت یابی بہت جلدی کر دیتی ہے۔ امریکہ میں کینیڈی نامی ایک بہت بڑی ہاسپٹل ہے، وہاں باقاعدہ ہر دن بیمار کے پاس ان کے پوپ دین کے جاننے والے عالم 2 مرتبہ جاتے ہیں، بیمار کی خیر خبر احوال پوچھتے ہیں، بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو تسلی دیتے ہیں چاہے بیماری بڑی ہو۔ وہاں اس ہاسپٹل کو دیکھنے کے بعد انڈین آیا اور کہہ رہا ہے میں نے ہاسپٹل دیکھی ہے، ہم نے خود دیکھا کہ اس ہاسپٹل کے اندر دوسری ہاسپٹلوں کے مقابلے کے اندر اتنی بیمار لوگ آتے ہیں کہ چونکہ وہ تسلی دینے کا طریقہ ہے، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور رحم دلی کی باتیں کرتے ہیں، تو دوسرے دواخانے ہوا خانے بن گئے اور یہاں پر بہت ہی بھیڑ آ رہی ہے، اس لیے کہ طریقہ انہوں نے اسلامی اختیار کیا، اگرچہ اس کے دل کے اندر ایمان اسلام نہیں ہے۔ آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے دعوت تبلیغ کے ذمہ داروں کے اندر جس وقت ہم 2.5 گھنٹے کی ترتیب بناتے ہیں تو قرب و جوار کے اندر دواخانہ ہسپتال اس طریقے سے ہو، دیہات سے غیر مانوس بستی سے آئے، چند تھوڑی سی چکر لگا کر ملاقات کر لو، کچھ نہ دو لیکن تسلی تو دے دو وہاں پر جا کر کے۔ یہ تمہاری اپنی دعوت کے پہنچانے کا اندر دل میں دعوت چلی جائے گی، اور موقع محل میں انسان کبھی مجبوری میں ہوتا ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کو سہارا مل جاتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو حق سجانے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے کٹر سے کٹر اندر دل سے دشمنی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کے دل کو نرم فرماتے ہیں۔ یہ ہے یہ عادت، یہ اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ ہے موقع پر پہنچ جانا۔ تیسری حدیث مشکات شریف کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، العیادۃ فواق ناقہ، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیادت تو اونٹنی کے دوہنے کے بقدر ہے، بس اتنی ہی ہلکی تھوڑے وقت میں۔ جب گائے بھینس وغیرہ اونٹنی وغیرہ ان کو دھونے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے اس کا بچہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ تھنوں سے دودھ اتر جائے، پھر اس کو باندھ کر کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواق بولتے ہیں۔ سورہ سواد میں ما لہا من فواق، یہ 2 مرتبہ دودھ دونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو اتنی دیر، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت یعنی مراد یہ ہے کہ مختصر ہو عیادت۔ دوسری روایت حضرت سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن، افضل العیادت سرعۃ القیام، افضل عیادت وہ ہے کہ جس کے اندر جا کر کے انسان جلدی واپس آ جاوے۔ ہاں البتہ اگر کسی کا جگری دوست ہے، پرسنل اس کا آپس میں تعلق ہے، صلاح مشورے کے اعتبار سے، خرچے کے اعتبار سے، ڈاکٹر کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، تو بیمار کے بارے کے اندر اس کو غالب گمانی ہے کہ میرا بیٹھنا زیادہ اس کو تسلی دے گا، مجھے ضرورت پڑے گی، تو یہ آدمی جو ہے زیادہ بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے۔ امام سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی کے ماموں ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بیمار ہو گئے، عیادت کرنے والے کا ہجوم، قطار لگ گئی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ آئے جانے کا نام ہی لے رہے ہیں، بیٹھے ایسے بیٹھے، جو عیادت کے طریقے کے خلاف تھا۔
حضرت کو ان کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کب جاوے اور میں اپنی ضرورت کا کام کروں، استنجا، پیشاب کا پاخانہ، مستورات سے بات چیت کرنا وغیرہ وغیرہ، کوئی پرہیز کی دوا ہے تو وہ پینا. لیکن اس وقت ان کو اکراماً حضرت نے کچھ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ. جب وہ لوگ بہت دیر بیٹھنے کے بعد جانے لگے تو کہا حضرت ہمارے لیے دعا فرمانا، ہم جاتے ہیں. تو اس وقت حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور اس انداز سے کہ سانپ بھی مر جاوے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، فرمایا اے اللہ ہم کو اور ان کو سب کو بیمار کی عیادت کرنے کا طریقہ سکھا دے کہ دوسری مرتبہ کہیں جاوے تو اسی تکلیف نہ دے. یہ اس وقت کا زمانہ ہے لیکن ہم سن رہے ہیں، ہم جب جاوے تو اس کا خیال کریں گے. ایک اللہ والے بزرگ ان کے متعلق آتا ہے، بیمار پڑ گئے. ایک آدمی عیادت کرنے کے لیے آیا اتنی دیر تک، لیکن جاتا ہی نہیں ہے. جانے سے پہلے حضرت سے کہا، بہت دیر بیٹھا، اس کے بعد جانے لگا، حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ تو حضرت نے صبر کہاں تک کرے، فرمایا کہ ہاں کوئی تکلیف نہیں، لیکن آپ کے زیادہ بیٹھنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ جی آدمی ہو. تو کبھی کوئی کہتا ہے کبھی صبر کر لیتا ہے کوئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، وہ بیمار ہو گئے تو عیادت کرنے والوں میں سے ایک شخص بیٹھا رہا دیر تک. لمبا بیٹھنے سے حضرت کو تکلیف ہوئی، اس لیے کہ اللہ والے ایک وقت بھی ذکر سے بیمار ہو تو بھی اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، اور ایک وقت بھی جو ہے نا وہ فالتو نہیں کرتا ہے. وہاں پر جاوے تو یوں کہے کب آئے تھے، کب جانا ہے، کیا ہے، میں اپنا کام کروں تو برا نہیں لگانے کا. اس لیے کہ ہماری طرف فوکٹ والے نہیں ہوتے، بس بیڑی پر بیڑی جا رہی ہے، ماوے پر ماوا جا رہا ہے، چائے پر چائے جا رہی ہے، 2 بجے 3 بجے 4 بجے وقت کی کوئی قدر اور ویلیو ہی ہمارے نزدیک نہیں ہے. کوئی ایک ایک سیکنڈ کو حساب کرتے ہیں. اللہ والے کے پاس جاؤ تو پتا چلے کہ زندگی گزارنے ہے. ترکیشور کے اندر ہمارے محسن ہیں حضرت مفتی احمد صاحب ٹنکاروی، اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت نصیب فرماوے. فرمایا میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے پاس گیا حرم شریف میں، وہاں ملاقات ہوئی. فرمایا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. فرمایا احمد وقت کی قدر کر لو، واپس نہیں آئے گا، پورا ہو گیا. اب اس کے بعد میں ترکیشور میں لوگ کہہ رہے ہیں اس بندے کی، مفتی تقی صاحب کی ایک بات کے اوپر انہوں نے ایسا لے لیا ہے حضرت کو کبھی بھی پاؤ گے، کبھی بھی جاؤ بس کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہتے ہیں، کبھی فالتو 1 منٹ بھی بگاڑتے نہیں ہیں، اپنے وقت کو وصول کرتے ہیں. تو بیمار کے پاس جاؤ تو ان کو بھی کچھ کام ہوتا ہے. تو دیر تک بیٹھا رہا. عیادت کرنے کے آتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ شخص اب بھی بات نہ سمجھا. حضرت نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تب بھی وہ نہیں سمجھا. وہ یوں کہہ رہے کہ ہاں حضرت آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر اجازت، پھر آخر میں اس نے بیٹھنے والے نے کہا حضرت یہ آ رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر آپ کہو تو دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی آوے نہیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو. تو حضرت فرمایا ہاں دروازے تو بند کر دو لیکن باہر جا کر دروازہ بند کر دو، اندر سے نہیں. اور پھر وہ سمجھا کہ اب مجھے خود کو جانے کا کہہ رہے ہیں. بیمار کے پاس جاوے تو کون سی کیسی کیا دعا پڑھی جاوے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، تو 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے. لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اس کو موت ہے تو آئے گی، ورنہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے. یہ دعا ایسی ہے. اگر ہم کسی بیمار کو دیکھیں الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، دعا کرے اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے، بہت سارے لوگ ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہے، اگر یہ مجھے کان کی، ناک کی، کینسر کی، پیٹ کی ایسی بیماری میرے میں ہوتی میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کی قدر کرے بیماری کے آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان اسلامی تعلیمات پر ہمیں سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک پیر کے بیمار ہے، کچھ امداد کے لیے آئے ہیں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ مجبور ہے، ان کی امداد فرماوے.